آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بہت بیسک بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بعثت کے بعد سے، اور جب حضرت عمر نے فتح کیا تھا ایران، اس وقت سے لے کر 700 سال تک 800 سال تک ایران کا مذہب سنی مذہب تھا۔ بخارا کہاں ہے مولانا؟ مدینے کے قریب کوئی شہر ہے؟ بخارا ایران کے شمال میں۔ الترمذ کہاں ہے؟ ایران میں۔ نسا کہاں ہے؟ نیشاپور کہاں ہے؟ سجستان کہاں ہے؟ حاکم کہاں کے تھے؟ امام مسلم کہاں کے تھے؟ امام بخاری ایران کے تھے، امام مسلم ایران کے تھے، امام ترمذی ایران کے تھے، امام نسائی ایران کے تھے۔ تو سنی مذہب ایران سے آیا ہے یا شیعہ مذہب ایران سے آیا ہے؟ ابو حنیفہ ایران کے تھے، ابن ماجہ ایران کے تھے۔ ان کے سامنے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، سنی مذہب ایران سے آیا ہے یا شیعہ مذہب ایران سے آیا ہے؟ کب تک یہ جھوٹ دہرائیں گے آپ کے ساتھ؟ ایران سے آیا ہے شیعہ مذہب۔ ایران تو سنی تھا 800 برس تک، عرب نے جا کے ایران کو شیعہ بنایا۔ علامہ ہلی ہلا عراق کے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے شیعہ عالم عقیل غروی صاحب کا یہ بیان سنا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب کہاں سے آیا؟ شیعہ مذہب ایران سے نہیں آیا، بلکہ ایران سے سنی مذہب آیا۔ الحمدللہ تعالی آپ نے دیکھا کہ ایک مستند شیعہ عالم عقیل غروی صاحب، جو اہل تشیع کے حلقے میں بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 800 سال تک تقریباً جو انہوں نے بیان کیا ہے ان کے مطابق سنی تھا۔ اور پھر انہوں نے اہل سنت جماعت کے بڑے بڑے ائمہ، امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام نسائی، ابن ماجہ، امام مسلم، امام حاکم اور اسی طرح دیگر ائمہ کا نام لیا کہ یہ سب کون تھے؟ اہل سنت تھے۔ الحمدللہ میں اکثر اپنے خطابات میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے قدیم مذہب اہل سنت و جماعت ہے، مزاروں پہ جانے والا اور میلاد والا۔ آپ کے سامنے جو کلپ میں نے پیش کیا، اس میں ایک اہل تشیع عالم نے یہ تسلیم کیا کہ قدیم مذہب اہل سنت ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ عراق کے ایک عالم ہلی نام کے وہ عالم بتا رہے ہیں، انہوں نے ایران میں آ کر شیعت پھیلائی۔ اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر جس عالم کا انہوں نے نام لیا ہے، ہلی نام کا جو عالم انہوں نے لیا ہے، اگر اس کا شجرہ نسب چیک کریں گے تو وہ بھی پیچھے سنی ہوگا۔ یہ مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہیں عقیل غروی صاحب، اگر آپ ان کا بھی شجرہ نسب چیک کریں گے تو یہ بھی سنی ہوں گے۔ اسی طرح جتنے بھی اہل تشیع ہیں، چاہے ان کے مولوی ہیں یا ذاکر ہیں، سب کا آپ بایو ڈیٹا نکالیں اور ان کو دیکھیں کہ ابا و اجداد کے لحاظ سے وہ کیا تھے، تو وہ اہل سنت تھے۔ اور یہی باقی فرقوں کی کہانی ہے کہ سب بیک گراؤنڈ ان کا اہل سنت جماعت ہے۔ اور ایران کے بارے میں یہ خود مان رہے ہیں کہ ایران کا مذہب جو ہے وہ سنی تھا۔ اس وقت بھی الحمدللہ ایران کے اندر کثیر تعداد میں اہل سنت موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومت اہل تشیع کی ہے، اور اگر کاؤنٹ کیا جائے تو اہل سنت جماعت کی تعداد الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے، سواد اعظم ہے، کیونکہ یہی اہل حق ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے منہ سے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ شیعہ مذہب پہلے نہیں تھا۔ اب یہ سوال تو اب اس کا جواب خود وہ دیں، اہل تشیع دیں، اور ان سے پوچھیں کہ اگر آپ خود آپ کا عالم اپنی زبان سے خود مان رہا ہے کہ ایران سے شیعہ مذہب نہیں آیا بلکہ 800 سال تک تو وہ سنی تھا، تو یہ پھر کہاں سے آیا؟ یہ مذہب کہاں سے آیا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟ باقی تاریخ میں گروہ کو شیعہ کہتے تھے، تو صحابہ کرام میں شیعان علی یا شیعان معاویہ کا ایک نام موجود ہے، تو وہ گروہ کے لحاظ سے ہے، مذہب کے لحاظ سے وہ شیعہ نہیں تھے۔ تاریخ اسلام میں جس کو بھی قدیم لوگوں میں سے اگر کسی کو شیعہ کہا گیا، شیعان علی کہا گیا یا شیعان معاویہ کہا گیا، تو وہ لفظ گروہ کے معنی میں ہے، مذہب کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ سوال اب یہ خود ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، غروی صاحب سے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایران سے سنی مذہب آیا، تو پھر آپ بتائیں کہ شیعہ کہاں سے آیا؟ ہمارے جاننے والوں میں جتنے لوگ شیعہ ہوئے یا اس وقت جو شیعہ ہیں،
ہم ان کے ابا و اجداد کو جانتے ہیں، ان کے نسب کو جانتے ہیں، وہ لوگ سب کے سب نسب کے لحاظ سے اہل سنت ہیں۔ اسلام پہلی صدی میں آیا ہے اور پہلی صدی کا جو عقیدہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت مزار والے اور میلاد والے ہیں۔ لہذا الحمدللہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کو غیر بھی مانے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ اہل تشیع عالم اپنے منہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ سب پہلے سنی تھے، ایران بھی اکثریت پہلے سنی تھی، اور عراق میں ایک بندہ جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کے یہاں پہ شیعت کا پرچار کیا، اور آج بھی ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ بھولے بھالے لوگوں کو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ورغلاتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں کہ تو منت مانگ، اپنے گھر پہ علم لگا دے، تیری منت پوری ہو جائے گی، اس طرح منت کا جھانسا دے کر، چونکہ اب بندے جو ہیں مسلمان سنی جو ہوتے ہیں وہ تمام نسبتوں کا احترام تو کرتے ہیں، تو حضرت عباس کا نام لے کر وہ علم لگوا دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کہتے ہیں کہ تو جو وہ ہماری مجلس ہے اس میں آئے گا تو تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اس طرح ایموشنل بلیک میل کر کر کے یہ کچھ بندوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، لیکن الحمدللہ اکثریت اہل سنت جماعت کی قائم ہے اور قائم رہے گی، اور یہی قدیم و کثیر مسلمان ہیں، اور یہی ایک حل ہے کہ اگر مسلمانوں میں وحدت چاہیے تو مسلمانوں کو پرانے عقیدے پر لے آئیں، مسلمان ایک عقیدے پر آ جائیں جو پرانا عقیدہ ہے، جو پہلی صدی کا عقیدہ ہے، جس عقیدے کے اندر بے ادبی نہیں ہے، جس عقیدے کے اندر بدتمیزی نہیں ہے، جس عقیدے کے اندر بد تہذیبی نہیں ہے۔ الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ کوئی فرقہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا نظر آئے گا، کوئی فرقہ آپ کو حضور کی بارگاہ کا بے ادب نظر آئے گا، کوئی فرقہ آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام کا بے ادب ہے، کسی فرقے کو آپ دیکھیں کہ وہ اہل بیت اطہار کا بے ادب ہے، کسی کو دیکھیں گے کہ وہ اولیاء کرام کا بے ادب ہے، لیکن آپ اہل سنت کو دیکھیں گے کہ وہ حضور کی تمام نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، جتنے بھی مقدسات ہیں اسلام کے سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت قدیم مذہب ہے، اور یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلی صدی کا اسلام اہل سنت کا ہے، آپ سب کا ریکارڈ چیک کر لیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب خود بھی 35 سال تک اہل سنت و جماعت سواد اعظم تھے، ان کا خاندان، ان کے والد صاحب آج بھی سواد اعظم میں شامل ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ فرقے بعد میں بنائے گئے، مسلمانوں کو تقسیم بعد میں کیا گیا، اور مسلمانوں کے اندر فرقے بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کا عمل دہرایا گیا، اور اب ایک خاص پلان کے تحت ایک تو اہل سنت کے عقائد پر، نظریات پر اور مقدس شخصیات پر زبان درازی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں میں انتشار ہو، افتراق ہو، اور اہل سنت و جماعت جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ متاثر ہو۔ تو اس موقع پر میں اہل سنت و جماعت کے تمام مسلمانوں کو، علماء کو مخاطب کر کے، نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں، جس میدان میں بھی ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے مسلک کی ترجمانی کرنی چاہیے، اس پر مضبوط رہنا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کے لیے وقت دینا چاہیے، اور تاکہ آپ اس کی جو بہاریں ہیں وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا، کیونکہ آپ اہل حق ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اہل حق کا غلبہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ اپنے آپ کو بیدار کریں، مدارس کو آباد کریں، اور علماء سے رابطہ مضبوط رکھیں، اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں، اور ان کو مدارس میں داخل کروا کر ان کو دین کا سچا عالم بنائیں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اس وقت موجودہ حالات میں بیداری کا ثبوت دیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔